وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان ایسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ دو دنوں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ پارہ نمبر 25 کی سورۃ شورى کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے فضائل اہل بیت کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، بڑے نصیبوں کے مالک ہیں کہ جو اپنی محبت میں، پیار میں اور فکر میں، تیاری کی صورت میں، اتباع کی صورت میں ان آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خصوصاً ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے انعام کی خوشخبری دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ سے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ ہاں، ایک کام ضرور کرنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ مودت کا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پہلی بات فرمائی کہ یہ عمل آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے، اس کو ترک نہیں ہونے دینا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اس نیکی کو کیا؟ اس نیکی کو ترک نہیں ہونے دینا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، مسلسل کرتے رہے۔ نزد لہ فیہا حسنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں تیری اس نیکی میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ نزد لہ فیہا حسنا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو میں حسن دے دوں گا، حسن بخش دوں گا۔ نزد لہ کی صورت میں یعنی بڑھانے کی صورت میں میں کیا دوں گا؟ حسن دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ، اس کی جزا میں قیامت کے دن اخروی زندگی میں دوں گا، جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ ایک طویل، ایک لمبی زندگی ہے۔ پھر میں اس کا بدلہ اخروی زندگی دوں گا جب ساری دنیا وہاں کھڑی ہوگی، موجود ہوگی، تو میں پھر تیرے اس عمل کی قدر میں کروں گا۔ شکور قدر کرنے والا، شکور قدر دان، شکور قدر شناس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غفور شکور، تیرے اس عمل کی، تیرے اس فعل کی، تیرے اس نیکی کی قدر میں بخشش کی صورت میں کروں گا کہ تیری بخشش فرما دوں گا۔ اللہ، تیری بخشش فرما دوں گا اور میں تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا، پیار کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب میں حدیث پاک کی طرف رک کر رہا ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کا سوال نبی نے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو رب نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ رب نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نبی کی طرف نہیں، نبی کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو میں نے 3 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب جو ہے وہ جس طرح خود اعلیٰ ہے، اس کی طلب بھی اعلیٰ ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم مقدروں کے مالک ہیں، ہم نصیبوں کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں، ایمانداروں کے گھر میں اور اہل بیت صحابہ آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر آپ تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے بیٹھے، اگر کبھی غور کرو نا، کبھی غور کرو گے تو تمہارے دل سے شکر ادا نکلے گا، اے باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ میں نے تو مانگا بھی نہیں ہے، میں نے تو طلب بھی نہیں کیا ہے، اے باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم اور کتنا فضل ہے کہ تو نے عالم ارواح سے بن مانگے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہماری تو وہاں فقط روحیں تھی نا، لیکن تیری نظر ہماری اوپر پڑی، تو نے ہمیں پسند کیا، ہمارا انتخاب کیا، ہمارا چناؤ کیا، ہمیں منتخب کیا اور اپنی بارگاہ میں پسند کیا، اور پسند کر کے پھر تو نے انعام پر انعام، انعام پر انعام، تو نے ہمارے پر انعاموں کی بارش کر دی۔ آئے 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 آئے، میں حقیقت اکثر یہ جملہ میں استعمال کرتا رہتا ہوں، لاہور میں بھی، لاہور کے باہر بھی، جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کروں، اور میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود جب میں غور کرتا ہوں نا کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرے، توبہ توبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، جہنم بولو۔ اس لیے ہر وقت کہا کرو الحمدللہ، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتایا ہے کہ رزق کے لیے، رزق کے لیے، رزق کی اضافی کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، رزق کے زیادہ وسیع ہونے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رب کہتا تنگی ہے، آسانی ہے، اندھیری ہے، طریق ہے، دن ہے، رات ہے، غم ہے، خوشی ہے، تو نے ہر حال میں میرا شکر ادا کرنا ہے، تو شکر ادا کر، تو شکر گزار بندہ بنتا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اضافہ کرتا کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں سے وظیفے نہ لو، لوگوں سے دعائیں نہ کرواؤ، پیروں سے کرواؤ، مولویوں سے کراؤ، بزرگوں سے کرواؤ، بڑوں سے کرواؤ، لیکن میں کہتا ہوں پہلے قرآن کو دیکھو، پہلے قرآن کا مطالعہ کرو، پہلے قرآن میں تدبر کرو، پہلے قرآن میں غور و فکر کرو، پہلے قرآن کو کھنگالو، پہلے قرآن میں آ کر متصل ہو جاؤ، پہلے یہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کون سی نعمت ہے جو بیان نہیں کی۔ کیوں ہم قرآن سے دور ہیں؟ ہماری قرآن سے دوری کیوں ہو گئی؟ کیوں ہم قرآن سے جدا ہو گئے؟ جب یہ قوم قرآن سے جدا ہوئی ہے تو آپ کے سامنے کو اس قوم کا حال ہو رہا ہے، مہنگائی ہو گئی تھی، یہ مہنگائی عروج کو پہنچ گئی تھی، یہ تنگیاں آئی ہیں، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ سارا کچھ ہمارا اپنی کمایا ہوا ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے، یہ ہماری اپنی کمائی ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ من اکرم انما اکرم، رب کہتا ہے تو میرا اکرام کر، میں تیرا اکرام کرتا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا، تو مجھے پہچان، پھر تیری پہچان لوگوں کو کرواؤں گا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو جہاں جذبہ اٹھے گا، خواہش اٹھے گی، خواہش بات بھی اٹھے گی، کام پہلے کر دو، لیکن شرط کیا ہے؟ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا۔
انما اکرم من اکرمانی، انما اکرم من اکرمانی، اور اس کا معنی ہے عزت۔ کیا معنی ہے؟ عزت۔ لیکن ہم رب کی عزت استعمال نہیں کر سکتے کہ تو میری عزت کر میں تیری عزت کروں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یوں کہیں گے نا ادب کے بنا ہے کہ تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کروں۔ سبحان اللہ۔ کبھی خلوت میں تنہائی میں باتوں پہ غور کرنا پھر پتہ چلے گا۔ آئیے میں ایک حدیث غور کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ انا ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وآلی احب الیہ من آلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ یہ حدیث کا متن ہے، یہ حدیث کا متن ہے، اس کی عربی عبارت ہے۔ قربان جائے آقا علیہ السلام نے اپنے اس فرمان عالیشان میں ایمان کی پہچان کروائی ہے۔ کس کی؟ ایمان کی پہچان کروائی ہے، اور ایمان کا معیار دیا ہے، ایمان کا تعارف کروایا ہے، ایمان کے مکمل ہونے، اکمل اور کامل ہونے کی پہچان کروائی ہے کہ آپ پرکھیں اپنے آپ کو، کیا اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا تو اس معیار پہ چل رہا ہے۔ اگر تو اس معیار پر ہے، جملہ کتنا پیارا ہے، اگر تو اس معیار پر ہے تو یوں سمجھ تمہیں مبارک ہو کہ تیرا ایمان مکمل ہے، اور اگر تو اس معیار پر نہیں ہے تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب میں نے حدیث کا متن سارا بیان کر دیا ہے، متن میں نے سارا پڑھ دیا ہے، عربی پڑھ دی ہے، اب اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں نے دو تین جملے بیان کر دیے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس اپنی فرمان عالیشان میں، اپنی اس درس میں، اپنی اس فکر میں، اپنی اس پیغام میں، اپنی اس تعلیم میں ایمان کا پہچان کروائی ہے، ایمان کا تعارف کروایا ہے، ایمان کا معیار دیا ہے۔ کس نے؟ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے، ان ابی ہے، میں نے اپنے ابا جان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بھی مومن، بولیے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ جملے پہ غور کریے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کا معیار، ایمان کی پہچان کیا دی ہے، ایمان کا تعارف اس انداز میں کروایا ہے کہ لا یؤمن عبد۔ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کی دو صفتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ کتنی؟ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ ہر بات کو 3 بار دہراتے، 3 بار دہرانے کے بعد پھر پوچھتے سمجھ آ گئی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ سمجھ آ گئی تو میرا آقا خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا کہ آقا سمجھ نہیں آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرا آقا سمجھ کبھی تنگ نہیں آیا، کبھی آج میں کی بولوں کے دیکھتے ہیں ایک یا دوسری تیسری بات پوچھ رہا ہوں تو غصے نہیں آ جاتے، ہم فارغ ہیں ایسے ویل نہیں کھڑے واسطے کہ وقت نکالیں۔ مجھے کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، بڑی دیر ٹائم دیتے رہتے ہو، مولوی نماز پڑھائی تو اپنے حجرے میں اپنے
وہ عالم ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں. اسی چھوٹے سے ادنا سے طالب علم ہیں، ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے رہتے ہیں. چلو کسی نہ کسی سے کوئی چیز مل جائے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اہل علم ہوں؟ اور امام حسن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو. کسی نے پوچھا نا، عرض کیا کہ اے امام صاحب فلاں اہل علم کے پاس گیا تھا تو وہ تو تکبر میں تھے. تو امام حسن بولے، فرمایا اگر اس میں تکبر ہے تو وہ اہل علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. عالم کی پہچان تکبر نہیں ہے، عالم کی پہچان غرور نہیں ہے، عالم کی پہچان بڑائی نہیں ہے، عالم کی پہچان واہ واہ نہیں ہے. عالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اس طرح گھل مل جائے جس طرح اس کے پاس علم نہیں. اللہ کیا پہچان ہے اللہ اکبر. میں نے جب اس حدیث کو پڑھا کنز العمال میں، اب سننا توجہ سے، کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے. میں نے اس میں حدیث پڑھی کہ قرآن مجید کو پڑھو اور قرآن کو پڑھاؤ. قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو، دو جنت کی طلب کرو. قبل اس کے کیا؟ قبل اس کے ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ قرآن کے ذریعے دنیا کمائے گی. توبہ 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 توبہ. قرآن کے ذریعے دنیا کمائے گی. پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، میری امت کے 3 گروہ ہیں. کتنے؟ 3 کی باتیں یاد رکھا کریں. دیکھو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو اتنا بڑا علم میں بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش ہے کہ 2-4 جملے اپنے دامن میں لے کر کے آؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کتنے گروہ ہیں؟ 3. ایک گروہ قرآن پڑھ کے تکبر کرے گا. قرآن پڑھے گے تکبر کرے گے، میں قرآن، میں قاری قرآن، میں قرآن پڑھنے والا، میری بڑی پیاری آواز ہے. ان سے ٹائم لینے جاؤ، ٹائم نہیں ملتا. انہوں نے سیکنڈ رکھے ہوئے ہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں. اتنے پیسے دے دے ہوئے. میں کہ انشاءاللہ قیامت کو سارے پیسے مل جائیں گے، قبر میں سارے پیسے ملیں گے، 2 کفن کی چادروں کی صورت میں ہر چیز مل جائے گی انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. اللہ میں بدھ والے یہ DH میں میرا پروگرام ہوتا ہے 25 محرم کو، تو بیٹا میرے ساتھ تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا، رات 12:30 1 بجے میں واپس آ رہا تھا. تو وہاں وہ پیچھے سے ہٹ کے نا وہ ساتھ پیچھے قبرستان ہے، چڑھ جاؤ وہاں سامنے. تو وہ جب گزرنے لگے تو اوپر لکھا تھا قبرستان DH. تو میں بیٹے کو کہہ رہا تھا، میں کہا دیکھ لیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں کہا اس وقت 12:30 کا ٹائم ہے. تو میں کہا ابھی آپ کو میں لے جاتا ہوں ادھر، ایک بہت بڑا ایک جہان بس رہا ہے، بہت بڑا جہان بس رہا ہے، اور اس میں کوئی غریب نہیں سویا ہوا. غریب کو تو جو آنے نہیں دیتے، یہ بڑی بڑی سوسائٹیوں والے تو غریبوں کو اپنی گراؤنڈوں کے اندر واک نہیں کرنے دیتے، سیر کرنے نہیں دیتے. یا تو نکل جاؤ یہاں سے. میں نے کہا کہ دن ضرور آئے گا، تم بھی دنیا سے بھاگ جاؤ گے، نکل جاؤ گے. سوسائٹیوں والوں تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ تم بہت بڑے خدا بن گئے ہو، فرعون بن گئے ہو. کیا تمہاری دقت اس کی بات آ گئی؟ کیا تمہاری عصمت اس کی بات آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا آیا تکبر آ گیا؟ میں کیا بڑے بڑے تکبر کرنے والے اس قبرستان میں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ سوئے جو ٹھیکیداروں کو تماچے مارتے تھے. یہ دیوار کیسے بنا دی؟ یہ کیسے کیا؟ اپنی نگاہ کے اندر انہوں نے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنوائی. آج DH کے قبرستان میں وہ جو اپنے کپڑوں پہ مٹی لگنے دیتے تھے، جوتے پہ گندا گاڑیاں روزانہ نوکر دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. جناب کیا آج ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں. میں 2-3 دن قبر میں اس کو پڑھا، اس سے پہلے بھی میں پڑھا تھا، بلکہ 3-4 بار پڑھ چکا ہوں. پرسوں یا 2-3 دن پہلے پھر میرے سامنے وہ روایت آ گئی. ایک صحابی ہیں، بڑے
مشہور صحابی ہیں تھے عثمان بن عفان، ان کی قبر میں جب ان کو اتارا گیا، صحابی ہیں اور مشہور صحابی ہیں، مشہور، جب قبر میں اتارا، اللہ نے اتارا، قبر بند کی، تو آقا جب کے چہرے میں نا غم کی آثار آ رہا، جس طرح دیکھو میری طرف، جس طرح میں اپنا چہرہ کر رہا ہوں اس طرح، تو آپ محسوس کریں کہ قاری صاحب کو کوئی تکلیف ہے، کوئی قاری صاحب کو درد ہے، میرے چہرے پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آقا فرمایا سب قرآن پڑھو، سب نے قرآن پڑھا، تو دیر کے بعد میرے آقا کے چہرے پہ نا خوشی کا سہارا آیا، صحابہ سے نہ رہا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کے لیے قبر تنگ ہو گئی تھی، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں یوسف صحابی کے لیے قبر تنگ ہوئی تو کس چیز کی، کس بات کی مولی ہے؟ حقیقت ہے بڑا خوف آیا، بڑا ڈر لگا، میں نے کہا چلو اپنی قبر پہ کھڑے ہونے، میرا آقا نے قرآن پڑھا، صحابہ نے پڑھا، قبر کھل گئی، میں کہ یوسف تیری قبر پہ کس نے قرآن پڑھا؟ تو پھر قرآن پڑھنے والے کون ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے۔ پھر اس دور میں نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز رہی، نہ حقوق اور کی بات کی تمیز رہی۔ میں نے کہا قبر اور خدا کی قسم لوگ بڑے مغالطے میں جا رہے ہیں، بہت مغالطہ لگا، اور میں 25 محرم کو جو ڈیٹ میں تقریر کر کے آیا ہوں، 20-25 سال سے اس پروگرام میں جا رہا ہوں ہر سال، اور میں اس سال میں صحیح تبلیغ کر کے آیا ہوں، درس لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کچھ تو خیال کرے گا، تم اتنے مغالطے میں داخل ہو گئے ہو اللہ کے بندوں۔ میں نے کہا جو قرآن نے فرمایا وہ سچ ہے، جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، جو صحابہ نے فرمایا وہ سچ ہے، جو اولیاء نے کر کے دکھایا وہ سچ ہے، برحق ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم کاذب ہیں، ہم باطل ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہماری سوچیں یہ سب غلط ہیں۔ قرآن کی سوچ، جو سوچ قرآن دے رہا ہے، جو سوچ نبی دے رہا ہے، جو سوچ صحابہ کی زندگی سے مل رہی ہے، جو سوچ تابعین تبع تابعین، اہل بیت، آل رسول، نبی کے خاندان کی سوچوں سے جو سوچ مل رہی ہے، اصل میں سوچ وہی ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عظیم ہے، وہی بخشش ہے، وہی مغفرت ہے، وہی خدا کا قرب ہے، وہی خدا کی رضا ہے، وہی خدا کی خوشنودی ہے، وہی خدا کی بارگاہ میں محبوبیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ کامیاب نہیں ہے، لیکن بہت مغالطہ لگا ہوا ہے، بہت مغالطہ لگا ہے، اور لگ گیا صحیح مغالطہ لگا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں نا، بڑے بڑے عہدوں پر، ان کو پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ تم نے اس عہدے کو غلط استعمال کیا ہے کہ صحیح استعمال کیا ہے۔ اگر تمہیں رب نے ایک بہت بڑا عہدہ کرے، اگر مخلوق کے حوالے سے دے دیا ہے، اس کو مخلوق کے حوالے سے استعمال تو صحیح کرنا۔ حضرت امام حسن میرا دل کر رہا ہے اگلے جمعے جو آ رہے ہیں انشاءاللہ سفر کے اندر، ان جمعوں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آقا کی صاحبزادی علی کی، ان کا زہد و تقویٰ، ان کا جود و سخا، ان کی عبادت و ریاضت انشاءاللہ، پھر ان کی عاصم کی ساری، پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس پر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ پھر تمہیں بھی پتا چلے گا، مجھے پتا چلے گا کہ ان کو مقام ویسے نہیں ملا۔ خدا کی عزت کی قسم، نبی کے گھر والوں میں سے کسی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، ان کی زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آتی ہے، ان کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آتی ہے، ان کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آتا ہے، ان کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آتی ہے۔ نبی کے گھر کا کوئی فرد، کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کی زندگی اپنی مرضی سے گزری ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی ہمارا، رب ہمارا، قرآن ہمارا، جنت ہماری، بخشش ہماری، مغفرت ہماری، شفاعت ہماری۔ نا نا نا، خدا کی قسم یہ سوچ نہیں رکھنی، یہ خیال نہیں رکھنا کہ انہوں نے یہ سوچا تھا۔ نہیں محترم، یہ ساری سوچیں، یہ خیالات، یہ نظریات انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا تھا، سارا کچھ انہوں نے زندگی گزاری ہے تو نبی پاک کی زندگی کے مطابق آیا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسن نام یاد رہے گا، حضرت امام حسن
جو نبی کی گود میں پلے ہو، نبی کی گود میں پلے ہو، جن کی تربیت میں آقا کی نگاہ نبوت سے ہوئی ہو، جن کی تربیت نبی کی حسن نگاہ نبوت سے ہوئی ہو، جس کو آقا کی صحبت عظیمہ کی دولت ملی ہو، آقا کی گود ملی ہو، آقا کے کندھے مبارک ملی ہو، نبی کی ساتھ ملی ہو، تو پھر ان کی تربیت، پھر ان کی زندگی، پھر ان کی سیرت، پھر ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کی ادائیں کتنی کمال ہوگی، کتنی کمال ہوگی، کمال۔ بس ایک میں بات اس کو میں انشاءاللہ آگے جب زندگیوں میں لاؤں گا نا میں بیان کروں گا، لیکن جو میں گفتگو کر چکا اتنی اس گفتگو کے اندر اس بات کو شامل کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان سبحان اللہ، شام سے ایک آدمی آیا، اس نے بڑا سنا لوگوں سے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسن اخلاق کے مالک ہیں، کچھ کہہ بھی لو نا تو تب بھی کچھ نہیں کہتے، اخلاق پیش کرتے ہیں۔ شام سے تجربے کے طور پہ آیا، تجربہ کرنے آیا، کیا میری باتوں کو غور سے سنا کرو نا، آپ وقت نکال کے آتے ہو، وہ میں بڑا عالم دین نہیں ہوں لیکن کوشش تو کرتا ہوں نا کہ دو چار باتیں مجھے بھی مل جائیں اور آپ کو بھی مل جائیں۔ ملک شام سے آیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں لوگوں سے بڑا سنا، تجربہ کرنے آیا، آزمائش کرنے آیا، آزمانے آیا، تو لوگوں سے پوچھا حسن بن، ہاں جب بازار میں داخل ہوئے نا تو ایک سواری پہ آدمی سوار ہے تو اتنا خوبصورت ہے، حسن کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے کہ یہ حسن بن علی ہے، کہنے کہ یہ حسن بن علی ہے، ان کا پیچھا کیا، وہ اپنے استانالیہ پہ گئے، اپنے ڈیرے پہ گئے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے پیچھے سے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر آئے جہاں آپ بیٹھتے تھے، کچھ لوگ ہو رہا ہے تو کہنے لگے تم حسن بن علی ہو؟ ہاں میں حسن بن علی ہوں، بس پھر اس سے جو کچھ ہوا اس نے کیا، سمجھ گئے ہو نا، جو اس سے کچھ ہوا اس نے کیا، مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کرنا تھا اس نے کیا، کرنے کے بعد خاموش ہو گیا، تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی پیش کرو، پانی پلاؤ، کھانا لے کے آؤ، کہنے کہ آپ شام سے آئے ہیں، تھک گئے ہوگے، تھکاوٹ ہوتی ہوگی، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا، پھر آپ نے فرمایا آپ تھوڑا سا آرام فرما دیں، پھر اور جو باتیں آگے بڑی طویل باتیں ہیں ساری ہوئیں، تو قدموں پہ گر گئے، معافی طلب کی، کہنے کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، کہنے کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے کہ میرے منہ سے بہت کچھ نکل گیا ہے آپ کی ذات کے بارے میں، اور تم حسن بن علی رضی اللہ عنہ، تم ہمارے نبی کے نواسی ہو، جس جنت کے ہم طالب ہیں، جس جنت کے ہم طلبگار ہیں، جس جنت کے ہم مشتاق ہیں، جس جنت کو ہم رب سے مانگتے ہیں، وہ جنت میں ہر کسی نے نوجوان ہونا ہے، اور نوجوانوں کے تم سردار ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں، تمہارے نامکان کے الفاظ ہیں، تو مجھے پہلے معاف تو کرو، کہ معافی کی چیز کی ہے، کہ ابھی بھی میں نے آپ کے ساتھ پتہ کیا سلوک کیا ہے، فرمایا وہ تیرا شعبہ ہے یہ میرا شعبہ ہے، وہ تیرا سلوک ہے یہ میرا سلوک ہے، میرے نانا جان کی گود سے مجھے یہ سبق نہیں ملا ہے کہ میں بھی ایسے کروں، تو آگے جملہ سننے والا ہے، یہ آج جملہ اپنے دامن میں لے کے جاؤ، اگر اہل علم اور جاہل، اگر دونوں، اگر جاہل بڑا کچھ کر رہا ہے، اگر اہل علم نے بھی ایسے ہی جواب دے دیا تو پھر اہل علم اور جاہل میں فرق رہا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس طرح اہل علم علم برابر ہو سکتے ہیں، دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، آنکھوں وغیرہ کو اپنے قرآن میں ساری مثالیں دی ہیں، فرمایا وہ تیرا شعبہ ہے یہ میرا شعبہ ہے، وہ تیرا کام ہے یہ میرا کام ہے، فرمایا جو کچھ لوگ نے مجھے پہلے معاف کرو، معافی کرو، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے، کہتا جی میں صرف شام سے آپ کی تعریف سنی تھی کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے حسن اخلاق کے مالک ہیں، جو جی کرتا کر لو، ان کے چہرے پہ کبھی بھی غصے کے آثار نہیں آئیں گے کہ لگے آج میں فقط تجربہ ملک شام سے اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں. وہ جس طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھتیجے ہیں نا امام حسن کے، امام علی مقام امام حسین کے سب دادے ہیں. تو ایک ساتھ ایسا آیا کہ آپ نے اس کی خدمت کی، مہمان نوازی کی. توجہ تب نے بلائے، یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے. اگر کہتے ہو میری زندگی خوبصورت ہو جائے، میری سیرت خوبصورت ہو جائے، میری سوسائٹی پیاری ہو جائے، میرا معاشرہ پیارا ہو جائے، میری علاقے کی فضا خوبصورت ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لین دین رشتہ داری دوست احباب محلے داری سارا خوبصورت ماحول ہو جائے، تو پھر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کس کے بغیر؟ کہ اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آئے، آپ اس کو پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں. اتنی مہمان نوازی کی کہ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ امام صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کیا؟ بولیے. آپ نے مجھے پہچانا نہیں. سن رہے ہو نا؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میں تمہیں آتی پہچان لیا. کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو کتنی بڑی مہمان نوازی. فرمایا میں نے تمہیں میدان کربلا میں دیکھا تھا، وہ سلوک تیرا تھا، یہ سلوک میرا ہے. ہائے میں نے فرمایا میں نے دیکھا تھا، میں تمہیں آتی پہچان لیا ہے کہ تو نے میدان کربلا میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. میرے بجان کی شہادت میں تیرا پورا حصہ تھا، لیکن سن قیامت کی صبح تک یہ آل بیت کا سلوک، یہ آل بیت کی مہمان نوازی، یہ آل بیت کا حسن اخلاق، یہ آل بیت کی خدائی، یہ آل بیت کا پیار اور محبت چمکتا رہے گا. وہ سلوک تیرا تھا، یہ سلوک میرا ہے. یہ میرا سلوک میرے آقا میرے نانا جان کی بارگاہ سے ملا ہے، بہت سے ملا ہے. یہ ہماری تربیت یہ نہیں ہے، یہ مجھے سارا پتا ہے. تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو آتی تجھے پہچان لیا ہے، آتی پہچان لیا ہے. ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں، ہم دعائیں دینے والے ہیں. ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں، ہم تو دعائیں خیر کرنے والے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ابھی اس پر میں گفتگو اگلے جمعے سے شروع کروں گا. ابھی تو فضائل مناقب پر بھی گفتگو قیامت تک نہیں ختم ہو سکتی.